بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عطرتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری، دوسرا مقامہ الحلوانیہ، سبق نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان خوبصورت راہوں پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ان کا راوی ہے، خود ساختہ راوی، یعنی کہ حارث بن حمام، اس کی زبان سے مزید خصوصیات بھی بیان کر رہے ہیں ابو زید سروجی کی، اور آج کی اس کلاس میں متاثر نظر آتے ہیں حارث بن حمام ابو زید سروجی سے، اور دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ رہنے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے کہ جو میدان ادب میں اور فصاحت اور بلاغت میں ان کو نظر آئی ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور علامہ حریری کے قلم کا شاہکار مزید اپنے قلوب و اذہان میں اتارتے ہیں۔ فرماتے ہیں فتعلقت بأہدابہ۔ فتعلقت جو ہے وہ اس کے بہت ساری معنی ہو سکتے ہیں۔ فتعلقت پس میں نے تعلق قائم کر لیا، بأہدابہ اس کے دامن کے ساتھ۔ دوسرا ترجمہ فتعلقت بأہدابہ پس میں وابستہ ہو گیا اس کے دامن کے ساتھ۔ تیسرا معنی فتعلقت بأہدابہ پس میں چمٹ گیا اس کے دامن کے ساتھ۔ اور چوتھا ترجمہ فتعلقت بأہدابہ پس میں نے پکڑ لیا اس کا دامن، یعنی ابو زید سروجی کا دامن۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ حارث بن حمام کہہ رہے ہیں۔ اہداب یہ ہدب یا ہدبن کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دامن، اور یاد رکھیے گا ہدب یا ہدبن یہ پلکوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا جملہ لخصائص آدابہ، اب وہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس کے دامن کو کیوں پکڑا، میں نے اس کی دوستی کو کیوں اچھا جانا، اور میں کیوں راغب ہوا ان کی دوستی کی طرف، کس کی وجہ سے؟ لخصائص آدابہ اس کے امتیازات والے آداب کی وجہ سے۔ دوسرا ترجمہ لخصائص آدابہ اس کے خصوصیات والے آداب کی وجہ سے۔ تیسرا ترجمہ لخصائص آدابہ اس کی ادبی خصوصیات کی وجہ سے۔ اب یہ خصائص جو ہے یہ خصوصیت کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خصوصیات یا امتیازات یا خوبیاں، ٹھیک ہے جی، صفات وغیرہ۔ آگے چلتے ہیں، تیسرا جملہ ہے وَنَافَسْتُ فِي مُصَافَاتِهِ۔ اس کا پہلا ترجمہ ہوگا کہ رغبت کی میں نے اس کی دوستی میں، یعنی میں نے اس کی دوستی حاصل کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے محسوس کی رغبت، یعنی اپنے دل میں رغبت محسوس کی۔ وَنَافَسْتُ فِي مُصَافَاتِهِ اور رغبت کی میں نے اس کی دوستی میں۔ دوسرا ترجمہ وَنَافَسْتُ فِي مُصَافَاتِهِ اور خواہش کی میں نے اس کی دوستی کے لیے۔ وَنَافَسْتُ فِي مُصَافَاتِهِ تیسرا ترجمہ ہے اور میں نے اہل سمجھا اس کی
دوستی کی طرف ہاتھ بڑھانے کو، اور میں نے اہل سمجھا اسے دوستی کے لیے۔ جو نافس تو ہے یہ منافستاً سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا، خواہش کرنا، یا مبالغہ کرنا، یا محبت میں آگے بڑھنا، یا پھر کسی کو اہل سمجھنا۔ لنفائس صفاتہ، کہتے ہیں کہ میں نے رغبت کیوں محسوس کی اس کی دوستی کے لیے، آگے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ لنفائس صفاتہ، پہلا ترجمہ ہے اس کی نفیس صفات کی وجہ سے، دوسرا ترجمہ لنفائس صفاتہ، اس کی عمدہ صفتوں کی وجہ سے، تیسرا ترجمہ لنفائس صفاتہ، اس کی اعلیٰ صفات کی وجہ سے، تو چوتھا ترجمہ لنفائس صفاتہ، اس کی بہترین خوبیوں کی وجہ سے۔ نفائس جو ہے یہ نفیس کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بہتر اور عمدہ، اعلیٰ، یعنی کہ اچھے خصائص کو بھی، اچھی خوبصورت عادتوں کو بھی نفائس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو بندہ بہت اچھی خوبیوں کا مالک ہو اسے کہتے ہیں یہ بڑا نفیس انسان ہے۔ اور صفات جو ہے یہ صفت کی جمع ہے، آپ جانتے ہیں۔ دوستو آج کا سبق بڑا آسان تھا، امید ہے کہ آپ اسے یاد کریں گے اور اس پر محنت کریں گے۔ اس کی جو مشق ہے اس میں آج ہم صرف 2 سوالات دے رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ان تمام کلمات کے واحد اور جمع ڈھونڈ کے لکھنے، جو واحد ہیں ان کی جمع لکھنی ہے، جو جمع ہے ان کے واحد آپ نے لکھنے ہیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔